نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت نازل ہوئی، آپ تھرا گئے، کانپ گئے، دل گھبرا گیا، روٹے ہوئے چہرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی، بے قصوں بے سمجھ کو سمجھانا، اندھیری میں چلنے والے کو سیدھی راہ دکھانا، صحیح روشنی دکھانا، بھٹکے ہوئے راہ کے اندر چلنے والوں کو صراط مستقیم دکھانا، جہنم کے گڈھے کے کنارے پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو سیدھی راہ جنت کا راستہ دکھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل گھبرا گیا، بے چین بے قرار ہو گئے، اور غار ہرا سے نکل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر آتے ہیں، اتنا ڈرے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بخاری کے الفاظ ہے، حدیث نمبر 3 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما رہے ہیں، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اتنا گھبرائے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہاں پر کردار ہے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اٹھایا، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا، لقد خشیت علی نفسی، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، مجھ پر موت ہو جائے، خدا کا پیارا ہو جاؤں، کیا کروں؟ اتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا اٹھے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جملے استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا۔ کس کے سامنے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح سے دلاسا دیا یہاں پر۔ آج کل کی عورتیں یہ نہیں کرتی، اگر باہر سے شوہر آیا تو ٹینشن پریشان ہو کر کے، اگر شوہر کہے کہ سنا سر دوا تو درد کر رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کچن کے اندر کام ہے، کچن روم میں کام ہے، یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے۔ عورتوں کا ایک شوہر کی فیلنگ کو سمجھنے کے لیے محال ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر کہ شوہر کی پریشانی کے اندر اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنا نہیں چاہتے، ان کے ٹینشن کو دور کرنا نہیں چاہتے، یہ تو خود سردرد بنی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پکڑتی ہے، سر پکڑتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، دلاسا دے رہی ہے۔ جانتے ہیں جب شوہر پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، گھر کے اندر آتا ہے تو اس ٹینشن کا سب سے بڑا دوا اس کی بیوی ہے، سب سے بڑا دوا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تھکاوٹ تھک کر کے ایک شوہر گھر کے باہر سے کام کاج کر کر کے ٹینشن تھکاوٹ کی حالت میں گھر کے اندر آتا ہے، بیوی پیار و محبت سے ایک گلاس پانی دیتی ہے، پورا درد اور تھکان ختم۔ یہ ہے بیوی، ایک بیوی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خبر ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے شوہروں کے سب سے بڑی ٹینشن کی دوا ہے یہ بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ہاتھ پکڑتی ہے، آپ کے سر دباتی ہے اور جملے استعمال کرتی ہے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے نبی، اے میرے سرکار، اے میرے شوہر، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، وتحمل الکلا، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقسم المعدوم، بے قصوں کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ پر آپ مدد کرتے ہیں، وتقرئ الضیوف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے استعمال کر رہے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں کہیں آؤں، میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، میں کبھی اللہ کو پیارے نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیتی ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے
کہ آپ رشتے داریوں کو ملاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ بے کسوں کو کما کر کے دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں آج اگر امت کے اندر آ جائے، جو مسلمانوں کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 5 باتوں کو ہم نے بلا دیا، کون رشتہ داری کو ملا رہا ہے؟ کام بنانے کے لیے رشتہ داری، جب کام ہو جائے جائے بھائی جا، کہاں ہے رشتہ داری؟ بھائی بھائی میں دشمن، بیٹیوں کے اندر دشمن، بیٹوں سے دشمن، اور رشتہ داریوں کو اتنا توڑنے میں آگے ہو گئے کہ نہ جانے سلام تک کرنے کو تیار ہے۔ سلام چھوڑیے، اگر کسی سے ذرہ برابر انبن اور کھٹپٹ ہو جاتی ہے اس کا جنازے کی نماز تک پڑھنے کو تیار ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ بھائی بھائی میں تھوڑی سی دشمنی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، ایک بھائی دنیا سے گزر گیا، میں نہیں پڑھوں گا جنازے کی نماز، کیوں؟ اس لیے کہ میں بات نہیں کرتا اس سے، دشمنی ہے۔ اللہ کے بندو، رشتہ داریوں کو ملائیے، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو ملاتا ہے میں اس کو ملاتا ہوں، اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ سچ بولنا تو چھوڑیے، ایسے دور کے اندر گزر رہے ہیں، حق کی راہ میں مدد کرنا تو چھوڑیے، ہم روڑا بنتے ہیں کہ کوئی اگر حق اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو نیچے گرانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان 5 باتوں پر اگر امت عمل کرنے لگے انشاءاللہ ذلت اور رسوائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان کی مہمان نوازی کو چھوڑیے، کوئی اگر مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے، کب آئے؟ آ جائے، کب جانا ہے؟ کل جانا ہے، ابھی ایک ٹرین ہے، ابھی ایک بس ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی بھی دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ اتنا خطرناک جملہ استعمال کیا نبی علیہ السلام۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔